بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ حماس اور اسلامی جہاد کے مشترکہ وفد نے دوستو قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی سے ملاقات میں امریکی روڈ میپ کو تسلیم کرنے کے لیے اپنی شرائط تحریری طور پر پیش کر دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ میں مستقل جنگ بندی، فلسطینی قیدیوں کے بدلے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اور تباہ حال انفراسٹرکچر کی تعمیر نو پر مشتمل روڈ میپ 31 مئی کو پیش کیا تھا، جس پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے مثبت رد عمل دیا تھا، تاہم حماس کی جانب سے باضابطہ طور پر کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ تاہم اب حماس اور اسلامی جہاد نے اپنا جواب قطری وزیر اعظم کو دے دیا ہے، جس کی تصدیق ثالثوں مصر، قطر اور امریکہ نے بھی کر دی ہے۔ حماس نے امریکی روڈ میپ کی منظوری کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں۔ پہلی شرط غزہ سے تمام اسرائیلی فوجیوں کی اپنی سرحدوں پر واپسی ہے۔ حماس کی دوسری شرط جنگ بندی کا عارضی نہیں بلکہ مستقل ہونا ہے، اور تیسری شرط بے گھر فلسطینیوں کی غزہ میں اپنے گھروں میں دوبارہ آباد کاری ہے۔ جبکہ دوستو اسرائیل صرف مخصوص علاقوں سے اپنی فوجیں واپس بلانے کے لیے رضامند ہے اور مستقل جنگ بندی کی بجائے جزوی وقت جنگ بندی پر ضد کر رہا ہے۔ اسی طرح اسرائیل نے نوجوانوں کی واپسی کو مسترد کرتے ہوئے بے گھر فلسطینیوں میں سے صرف بزرگوں، خواتین اور بچوں کی واپسی اور آباد کاری پر حامی بھری تھی۔ حماس نے خواتین فوجیوں کے علاوہ 18 سال سے کم عمر کے 33 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ حماس کی جانب سے شرائط پیش کرنے کے بعد گیند اب اسرائیلی کورٹ میں ہے۔ دیکھتے ہیں دوستو اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ سابق وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل نے حکومت کے لیے 3.5 سے 4 ہزار ارب روپے سے زائد کا ٹیکس جمع کرنا مشکل قرار دے دیا۔ مفتیٰ اسماعیل کا کہنا تھا کہ صوبوں اور وفاق میں ترقیاتی بجٹ کم کر دیتے تو زیادہ ٹیکس نہ لگانا پڑتا، غریب لوگوں پر ٹیکس لگاتے جائیں گے تو وہ مزید لوگ خطۂ غربت سے نیچے چلے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے لیے 3.5-4 ہزار ارب روپے سے زائد کا ٹیکس جمع کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ یہودیوں کو سبز باغ دکھا کر جس اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، طوفان الاقصی نے اس سرسبز باغ کو ویرانے میں تبدیل کر دیا۔ کل تک جن اسرائیلیوں نے فلسطین کی غصب شدہ زمین پر اپنے خوابوں کی بستیاں تعمیر کی ہوئی تھیں، طوفان الاقصی کی زد میں آ کر ان کی چھتیں اڑ چکی ہیں۔ یہودی جس زمین کو اپنی ارمانوں کی سرزمین سمجھتے تھے، آج وہ زیر زمین جنم لینے والی تبدیلیوں کی وجہ سے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ ان تبدیلیوں پر گہری نظر رکھنے والے اسرائیلی اب فوری طور پر اپنے لیے نئے ٹھکانوں کی تلاش میں ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق دوستو یہودیوں نے یونان کی سرزمین کو اپنے نئے مسکن کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک اسرائیلیوں کے اسرائیل سے باہر فرار کرنے اور یونان میں مستقل رہائش اختیار کرنے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ یونان کے کئی کاروباری حلقے اسرائیلیوں کو یونان میں جائیداد خریدنے کے لیے مدد فراہم کر رہے ہیں، اور یہاں آنے والے زیادہ تر یہودیوں کا واپس اسرائیل جانے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہاں جنگ میں شریک بعض فوجیوں کے خاندان بھی مقیم ہے۔ اسرائیلیوں کی یونان کے مختلف شہروں کی طرف سے ہجرت کی وجہ سے یہاں رہائشی اپارٹمنٹس کی قیمتوں میں 3 سے 4 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہاں کے مقامی یوکرین کے مہاجرین کی نسبت اسرائیلی مہاجرین سے زیادہ تنگ ہیں۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیلی مجرم ہیں۔ یہاں مقیم جو اسرائیل سے اسرائیلیوں کو فرار ہونے میں مدد فراہم کرتے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اسرائیل ٹوٹ رہا ہے۔ پاکستانی معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومتوں کو عوام کے پیسے کا کوئی درد نہیں ہوتا، سیاستدانوں کے ذریعے فنڈز خرچ کرنے کا کلچر بدلنا ہوگا۔
اقتصادی سروے 2024 کے مطابق دوستو حکومت کو اہم معاشی اہداف کے حصول میں ناکامی ہوئی، مہنگائی میں کمی کا ہدف بھی حاصل نہ ہو سکا۔ معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر پالیسیوں کا تسلسل قائم رہے تو اہداف کا حصول کیا جا سکتا ہے۔ حکومتوں کو عوام کے پیسے کا کوئی درد نہیں ہوتا۔ حکومتوں کو عوام کے پیسے کا کوئی درد نہیں ہوتا۔ ہم جانتے ہیں کہ ان منصوبوں میں کتنی کرپشن ہوتی ہے۔ معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کو رقم ان منصوبوں پر خرچ کرنے کی بجائے داسو ڈیم جیسے بڑے منصوبوں پر خرچ کرنی چاہیے۔ پراپرٹی ٹیکس ضرائب پر بھی ایف بی آر کے دائرے سے باہر ہیں۔ فوری طور پر ریٹیل اور ہول سیل پر فوکس کرنا ہوگا۔ سرمایہ داروں پر ٹیکس نہیں لگائیں گے تو غریب طبقے پر ہی ٹیکس لگاتے رہیں گے۔ ٹیکس وصولیوں میں 45% اضافے کا ہدف حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ چھوٹے تاجر اور بڑے تاجر کے فرق کو ختم کیا جائے۔ سیاستدانوں کے ذریعے فنڈز خرچ کرنے کا کلچر بدلنا ہوگا۔ کشمیریوں کو بے اختیار بنانے کے مودی حکومت کے اقدامات پر کشمیری عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، جس کا آغاز اگست 2019 میں دفعہ 370 کے خاتمے سے ہوا تھا، جس کے تحت جموں اینڈ کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ اس اقدام سے مقبوضہ وادی میں کشمیری مسلمانوں کو سیاسی، ثقافتی، آئینی اور معاشی طور پر بے اختیار بنانے کا ایک منظم عمل شروع ہوا۔ اس دفعے کی منسوخی کے بعد مودی حکومت نے علاقے میں بڑے پیمانے پر قوانین، آبادی کے تناسب اور انتخابی عمل میں تبدیلیاں کی ہیں، جن کا مقصد کشمیری مسلمانوں کو مکمل طور پر بے اختیار کرنا ہے۔ ان اقدامات کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی اور مقبوضہ وادی میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ناقدین کا دوستوں کہنا ہے کہ مودی حکومت کا بنیادی مقصد مقبوضہ وادی کی مسلم اکثریت تشخص کو ختم کرنا اور خطے میں ہندو تہذیب مسلط کرنا ہے۔ مودی حکومت کے ظالمانہ احکامات اور اقدامات کو کشمیری عوام کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا ہے، جو بھارت کی سازشوں کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کشمیری رہنماؤں نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ مودی حکومت کے مذموم عزائم کے خلاف متحد اور چوکس رہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مقبوضہ وادی میں ہندو توا کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کشمیریوں کو بے اختیار بنانے کے لیے جاری کوششوں پر بڑے پیمانے پر تشویش اور غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس بحران سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی مداخلت کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے تخریب کاروں کی کمر توڑنے کے لیے 1 اپریل 2024 سے 10 جون 2024 تک دوستوں خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ میں 7,745 آپریشن کیے ہیں، جس دوران 181 تخریب کاروں کو جہنم واصل کیا گیا، ان کو جڑ سے اکھاڑا گیا۔ پچھلے کچھ عرصے میں افواج پاکستان نے تخریب کاروں کے ناسور کے خلاف مؤثر کارروائیاں کرتے ہوئے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 2,701 آپریشن، بلوچستان میں 4,902 اور سندھ میں 142 آپریشن کیے گئے۔ خیبر پختونخوا میں 128، بلوچستان میں 51 اور سندھ میں 2 تخریب کار ہلاک کیے گئے۔ صرف مئی کے مہینے میں بلوچستان میں 12 تخریب کاروں کو جہنم واصل، جبکہ خیبر پختونخوا میں 42 کو ہلاک کیا گیا۔ اسی طرح خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے مئی کے مہینے میں 61 تخریب کاروں کو گرفتار کیا گیا اور باقیوں کو سرحد سے در اندازی کی کوشش کے دوران ہلاک کر دیا گیا۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں پر اسرائیل کی ہٹ درمی برقرار ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 40 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ تمام مقاصد حاصل کرنے تک جنگ نہیں روکیں گے۔ جنگ بندی تجاویز اسرائیل کو مقاصد کے حصول کی اجازت دے گی۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں گزشتہ رات غزہ جنگ بندی کی امریکی قرارداد منظور ہوئی۔ حماس نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی غزہ جنگ بندی قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن دوستو یاد رہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کے باوجود غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے اب بھی جاری ہیں۔
اسرائیلی فوج کی مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی جارحیت جاری ہے۔ چھاپہ مار کارروائیوں میں مزید 6 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ فلسطینی مزاحمتی گروپوں کے جوابی وار میں رفح میں 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے، جبکہ حزب اللہ نے لبنان کی حدود میں اسرائیلی ڈرون مار گرایا۔ یاد رہے دوستو کہ 7 اکتوبر سے اب تک فلسطینی شہداء کی تعداد 37,160 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین گوہر خان کا کہنا ہے کہ سیاست میں کوئی دوست دشمن نہیں ہوتا، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں اور بات چیت چاہتے ہیں۔ گوہر خان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کا مطلب ہم بات چیت کی طرف جانے کا کہہ رہے ہیں۔ محمود خان اچکزئی اگر قیادت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی نہ ہو اور عدلیہ مضبوط ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ مولوی فضل الرحمان کے ساتھ بات چیت جاری ہے، امید ہے کہ مولوی فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سیاست میں کوئی دوست دشمن نہیں ہوتا، صرف سیاسی حریف ہوتا ہے۔ مولوی فضل الرحمان کے ساتھ اور بھی ملاقاتیں ہوں گی، ملکی استحکام کے لیے اتفاق لازم چیز ہے۔ گوہر خان کا مزید کہنا تھا کہ مذاکرات کا ہمارا اپنا انداز ہے، محمود اچکزئی جو کرنا وہی کریں گے۔ عمران خان کی گارنٹی کا معاملہ نہیں، سیاست میں یہ چلتا رہتا ہے۔ ہمارے پاس اتحادی ہیں، وہ اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں تو بہت بہتر ہے۔ اسلام آباد پولیس میں بھرتیوں کا اشتہار جاری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق ایگزیکٹو کی 918 اور منسٹریل اسٹاف کی 195 خالی سیٹوں پر بھرتیاں کی جائیں گی۔ ایگزیکٹو کی 918 میں سے 118 ASIs اور 800 کانسٹیبل شامل ہیں۔ منسٹریل اسٹاف کی 195 میں 19 اسسٹنٹ اور ڈیٹا انٹری آپریٹرز کی 5 سیٹوں پر بھی بھرتی کی جائے گی۔ اپر ڈویژن کلرک کی 16، لوور ڈویژن کلرک کی 23، نائب مقاصد کی 18 سیٹیں، درجہ چہارم کی 92 سیٹوں پر بھرتی کی جائے گی۔ پاکستان بھر سے مطلوبہ اہلیت پر پورا اترنے والے جوان لڑکے اور لڑکیاں خواجہ سرا بھرتی کے لیے درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ بھرتی کے خواہش مند اشتہار جاری ہونے سے 15 دنوں کے اندر اپنی درخواستیں آن لائن جمع کروائیں گے۔ مودی حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل اوپیندرا دویدی کو بھارتی فوج کا نیا آرمی چیف نامزد کر دیا۔ موجودہ آرمی چیف جنرل منوج پانڈے کو گزشتہ ماہ ریٹائرڈ ہونا تھا، لیکن ملک میں ہونے والے انتخابات کے پیش نظر انہیں 1 مہینے کی توسیع دے دی گئی تھی، جو 30 جون کو ختم ہو جائے گی۔ نئے آرمی چیف نے بھارتی فوج میں بھرتی ہونے کے بعد امریکی آرمی وار کالج سے ڈیفنس اینڈ مینجمنٹ اسٹڈیز میں فیلوشپ کی۔ اس کے علاوہ وہ اسٹڈی اور ملٹری سائنس میں ماسٹر کی ڈگری بھی رکھتے ہیں۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی جموں اینڈ کشمیر میں بھی رہی ہے اور وہ چائنا کے ساتھ سرحدی معاملات میں بھی کافی متحرک کردار ادا کر چکے ہیں۔ معروف صحافی عمران ریاض خان کو لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عمران ریاض ایئرپورٹ سے حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ عمران ریاض خان کی گرفتاری کی ذمہ داری لاہور پولیس کے 24 سے زائد اہلکاروں کو سونپی گئی تھی۔ احرام کی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ حراست میں لیے جانے کے بعد گاڑی میں بیٹھے عمران ریاض خان گرفتار کرنے والی ٹیم کو دیکھ کر مسکراتے رہے۔ گرفتار کرنے کے بعد پولیس پارٹی نے عمران ریاض خان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ اہل کراچی ٹیکس کے جال میں پھنس گئے۔ حکومت نے سڑک پر چلنے والی ہر گاڑی سے ٹول ٹیکس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ حزب اقتدار نے حزب اختلاف کے تحفظات کے باوجود کہ الیکٹرک کے بلز کے ذریعے میونسپل ٹیکس وصول کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی۔ سٹی کونسل اجلاس میں بھی اہل کراچی سے شاہراہوں اور پلوں پر گاڑی چلانے پر ٹول ٹیکس وصول کرنے کی قرارداد منظور کی گئی۔ 101 سے 200 یونٹ تک کے بل پر ماہانہ 20 روپے اور 300 یونٹ تک کے بل پر ماہانہ 160 روپے میونسپل ٹیکس لگے گا۔ جماعت اسلامی نے کہ الیکٹرک کے بلوں میں میونسپل ٹیکس کی وصولی پر عدالت جانے کا اشارہ دے دیا۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا ہے کہ ٹول ٹیکس کی عوام کی جیبوں پر
دن دہاڑے ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے اس ٹیکس کی وصولی پر سٹے دیا ہوا ہے۔ تمام پچھلی سماعت پر عدالت نے کہا تھا کہ سٹی کونسل کو شہریوں سے ٹیکس لینے کا حق ہے۔ چائنا نے جہاں جدید ترقی میں دنیا کو شکست دے دی ہے، وہیں اس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس نے اپنی قدیم روایات کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے اور ان کو ختم ہونے نہیں دیا ہے۔ مثلاً چینی قوم کے بارے میں یہ کہاوت مشہور ہے کہ وہ میز کے علاوہ ہر 4 ٹانگوں والی چیز کھا جاتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز کے علاوہ ہر اڑنے والی چیز کھا جاتے ہیں، اور آبدوز کے علاوہ ہر تیرنے والی چیز کو بھی کھا جاتے ہیں۔ ان میں مگرمچھ سے لے کر تتلی کے انڈوں تک کی بنی ہوئی ڈشز شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے لوگ کورونا اور عجیب و غریب بیماریوں کے پھیلنے کا ذمہ دار چائنا کو ہی قرار دیتے ہیں۔ نوڈلز چائنا کے اندر کھائی جانے والی غذا میں سب سے اہم ہے۔ یہ لوگ صبح کے ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک ہر وقت اور ہر جگہ اور ہر چیز کے ساتھ نوڈلز کھا جاتے ہیں، جو کہ کئی فٹ لمبی ہوتی ہیں، اور ان کو پیالے میں ڈال کر کھا جاتے ہیں۔ چینی لوگوں کے مطابق ان کی لمبائی ان کی طویل عمری کو ظاہر کرتی ہے۔ دنیا بھر کے لوگ اپنی سالگرہ ہر سال مناتے ہیں، لیکن چینی قوم اس حوالے سے ایک منفرد روایت کی حامل ہے، جس کے تحت وہ اپنی پہلی سالگرہ پیدا ہونے کے 30 دن بعد مناتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری سالگرہ 6 سال کی عمر میں مناتے ہیں، اور اس کے بعد ہر 10 سال بعد اپنی سالگرہ مناتے ہیں۔ چینی قوم دنیا کی وہ واحد قوم ہے جہاں کی پولیس میں بطخیں بھی شامل ہوتی ہیں، جو رات بھر گشت کرتی رہتی ہیں اور چوروں کو دیکھ کر شور مچا کر ان کو پکڑوا دیتی ہیں۔ جبکہ اسی طرح چائنا کے اندر 10,000 کبوتر آرمی میں بھرتی ہوتے ہیں، جن کا کام پیغام رسانی ہوتا ہے، اور ان کو خاص طور پر اس کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ چینی قوم اپنے ڈسپلن کے لیے مشہور ہے۔ ان کی فوجی پریڈ ڈسپلن کی اعلیٰ مثال ہوتی ہے، جو کہ یقیناً سخت محنت اور پریکٹس کے سبب ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود چائنا کی آرمی کے یونیفارم کے کالر میں ایک سوئی لگی ہوتی ہے، جو کہ آرمی کے لوگوں کی گردن کو سیدھا رکھتی ہے۔ بھارت میں جیمز بانڈ کے ایک مداح نے اپنی گاڑی کے رجسٹریشن نمبر کے طور پر 007 لینے کے لیے اتنی رقم خرچ کر ڈالی کہ سن کر آدمی دھنگ رہ جائے۔ احمد آباد کے رہائشی اس آدمی کا نام اشیک پٹیل ہے، جس نے اپنی گاڑی کا نمبر GB007 لینے کے لیے 34 لاکھ بھارتی روپے، تقریباً 73,29,000 پاکستانی روپے اڑا ڈالے۔ پٹیل کا کہنا تھا کہ میرے پاس ایک ہی گاڑی ہے جس کے لیے میں نے یہ نمبر خریدا۔ لوگوں کے لیے یہ محض ایک نمبر ہوگا، لیکن میرے لیے یہ نمبر سے بڑھ کر ہے، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ یہ نمبر میرے لیے خوش قسمتی کا سبب بنتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ پٹیل نے یہ نمبر بولی جیت کر خریدا۔ اس نمبر کی بولی 25,000 بھارتی روپے سے شروع ہوئی تھی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔